حکومت کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ملک بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، مگر بیرون ملک دوروں کے لیے اور ان دوروں کی مارکیٹنگ کے لیے پیسے ہی پیسے ہیں۔ آج کے اخبارات کے فرنٹ پیج پر قوم کو جہاں بتایا گیا کہ خزانہ خالی پڑا ہے، وہیں آدھے پیج کے اشتہارات دیکھ کر حیرانی تو نہیں ہوئی، ہاں مگر ہنسی ضرور آئی۔ کر لیتی ہوں کہ کل مجھے مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں آپ لوگ کے پاس، مطلب آپ کے پاس کے حکومت کے پاس، ٹھیک، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی بٹ گورنمنٹ۔ آج مریم نواز صاحبہ نے مجھے بتایا، اور آپ کو پتہ ہے میں ان کو فالو کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے ہر بیان کو دیکھتی ہوں اور مائکروسکوپ سے دیکھتی ہوں، اور مریم نواز مری کی ٹھنڈ میں، کیونکہ کمپیریٹیولی لاہور سے بیٹر موسم ہے، وہاں پر جا کر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ لیکن جب میں نے آج کے اخبارات دیکھے تو اس میں تو کچھ اور ہی کہانی آ رہی تھی۔ میں نے آپ سے وہ ٹویٹ شیئر بھی کی ہے، اخبارات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آدھے صفحے کا اتنا بڑا اشتہار، اور کس نام پر؟ پاکستان ٹرکی کی دوستی 75 ایئرز ہو گئے، نہ کیا کریں ایسے بیانات، نہ دیا کریں، نہ کریں ایسے دورے، اور اگر کرنے ہیں ایسے دورے تو ایٹ لیسٹ تشہیر نہ کریں۔ یہ جو دونوں بیانات ہیں نا، یہ میل نہیں کھاتے آپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بینش، آپ نے آج یاد کیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب ہماری معیشت کو جہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنا ایک ایک دن گزارنے کے لیے کسی نہ کسی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ اور میں جو آپ پیسے کا ضیاع آپ کی ذہن میں، اور یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات دیے ہیں، اس کے اوپر میں بالکل آ جاتا ہوں۔ مجھے صرف جسٹ ہیئر می آؤٹ، گزارش اس طرح سے ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ سری لنکا کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ملک کے فورن کرنسی کے ریزروز جب رن آؤٹ ہوتے ہیں تو کس طرح سے باہر کے ممالک سے تیل آنا بھی بند ہو جاتا ہے، کس طرح سے دوائیوں کا را مٹیریل آنا بھی بند ہو جاتا ہے، کس طرح سے آپ کی انڈسٹری کا سارا را مٹیریل بھی ایویپوریٹ کر جاتا ہے۔ تو اس وقت جب ہماری حکومت وجود کے اندر آئی تھی تو ہماری سب سے پہلی ترجیح تھی کہ ڈیفالٹ سے بچا لیں۔ اس کے لیے آپ کو جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس عمران خان صاحب 11 ارب ڈالر کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے، جس کے اندر 10 بلین ڈالر کے ریزرو مانگے ٹانگے کے تھے۔ سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا، قطر، اس کے علاوہ آپ کو اگلے 3 مہینے میں اور 10 بلین ڈالر کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ سری لنکا والی مثال یا اس قسم کی کتاریں یہاں پہ نہ نظر آئے، تو وار فوٹنگ پہ شہباز شریف صاحب جو بہتر ٹیم سمجھتے ہیں، میرے سے زیادہ قابل لوگ ان کے پاس موجود ہیں، وہ بالکل نیگوشیٹ کریں اور آپ تسلی رکھیں، ہم وہ ڈیفالٹ لائک سچویشن سے بچائیں گے۔ اور یہ آپ کا کنسرنز بالکل اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ ہمیں ہر قسم کے فضول خرچے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بیلٹ ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس قسم کے ان نیسیسری ایکسپینڈیچرز کو شاید اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اٹ از ویل نوٹڈ آپ کا جو کنسرن ہے، پر گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں، میری عرض تو سن لیں نا، لیٹ می کمپلیٹ۔ اب آپ نے کتھارسس کیا نا، پتہ ہے کہ نہیں، میں آپ کو ابھی آپ کے سوال والے پروگرام ہے، میں سپلیمنٹری کوسچن کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ سارا کچھ امجد خان نیازی اور ان کی پارٹی نے کیا، میرا غیرت کر کے، ٹھیک ہے سر، آپ ایسا پولیٹیشین سوچیں، آپ ایک پولیٹیشین ہیں، اسمبلی میں آپ نئے ہوں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کی سیاست کی سمجھ بچپن سے شروع ہو گئی تھی۔ ایسے پولیٹیشین آپ سوچیں، عام آدمی کو آپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ عام آدمی جب عمران خان کی حکومت تھی تب تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ عام آدمی تو یہ کہے گا نا کہ خان کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، یہ خان صاحب گئے شاپر میں بجلی ڈال کے لے گئے اپنے ساتھ اور لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی۔ ہاؤ ول یو کنونس اے سمپل کامن مین ہو از واچنگ یور شو رائٹ ناؤ؟ وہ آپ کی یہ بات نہیں سنے گا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ آج کے اخبار میں اتنے بڑے بڑے اشتہار ہیں، آپ ایکسپلینیشن دیں، مریم اورنگزیب آ کے پریس کانفرنس کر لے، کچھ بھی کر لے، آپ دورہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اس وقت فورن انویسٹر کو اپنی طرف انکریج کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ جانتی ہیں وسیم اکرم پلس کی جب پنجاب کے اندر حکومت تھی تو ٹرکش جو انویسٹمنٹ یہاں پہ آئی ہوئی تھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی شکل کے اندر، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک یہاں پہ رکھا گیا تھا۔ تو جسٹ ٹو ری ایشور دا مارکیٹ، اگر یہ تھوڑا بہت خرچہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، انشاءاللہ اس قسم کے ویسٹفل ایکسپینڈیچر آپ کو ختم ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے شہباز شریف وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پہلے تھا جس نے ایک اپنی فورن ٹرپ اپنی ذاتی جیب سے کی تھی، اور اس نے قوم کے اوپر کسی قسم کا بوجھ آنے کی یہاں پہ بالکل اس نے آخری حد تک کوشش کی تھی کہ نہ جائے۔ تو یہ آج جو مجبوری تھی انویسٹرز کو دوبارہ وہ کانفیڈنس دینے کے لیے، شاید یہ اس کی وجہ سے مجبوراً ان کو کرنا پڑے، بٹ میں آپ کا کنسرن نوٹ کر لیا اور انشاءاللہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اب آ جائیں بجلی کا جو آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں بینش، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس وقت پرابلم یہ تھی کہ آپ کے پاس کیپیسٹی موجود نہیں تھی۔ آج آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے، اس لیے لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے جب وہ کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کوئی پاور پلانٹس اپنے شاپنگ بیگ میں ڈال کے تو نہیں لے گئے، پر آج ان کو چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے
اس کے لیے جو آپ کو Golden. اربوں روپے کے پیسے چاہیے، کیا وہ پیسے خزانے کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ دیٹ از دا بنیادی سوال جو آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا سرکولر ڈیٹ 1200 ارب سے اٹھا کے آپ 3 سال میں 2600 ارب کر دیں تو مجھے بتائیں یہ خرچہ کہاں سے پورا ہوگا جب آپ کے پاس ریکارڈ خسارے ہوں، بیرونی خسارہ، اندرونی خسارہ؟ تو اس لیے سسٹم چوک ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی ریسورسز کو موبلائز کر کے ایندھن پرووائڈ کرنا تاکہ یہ پلانٹس چل سکیں۔ آ گئی سمجھ کہ پیسے نہیں چھوڑ گئے۔ امجد نیازی صاحب السلام علیکم۔ نیازی صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ سوال رکھوں؟ وعلیکم السلام بینش۔ بہت شکریہ نیاز صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ نیاز صاحب آپ لوگوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے عوام کو مار دیا۔ آپ کو پتا تھا آپ کی حکومت جاری ہے، آپ نے کوئی پیمنٹس نہیں کی، کوئی آپ نے ایندھن کے لیے پیسے نہیں چھوڑے، صرف اس لیے کہ یہ کچھ نہ کر پائیں اور عوام کو تھوڑا سا سکون نہ ملے۔ اپنی سیاست بچانے کے لیے کون عوام کو مارتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینش، پہلی بات ہے کہ لاسٹ 15 ایئرس میں واحد عمران خان کی رجیم ہے جس کے نیچے 2 دفعہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ ہم نے انڈیا سے زیادہ دی ہے۔ آپ بے شک سے آپ دیکھیں انڈیا 4.1 تھا جنوری مارچ میں، اب وہاں پہ ہم نے کتنا ہمارا جی ڈی پی تھا، اور ڈیورنگ جو ہے یوکرائن میں ہم 6 وار میں ہم 6 پوائنٹ کو ٹچ کر گئے۔ دیکھیں ہم ہی تھے نا جس کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ 6000 بلین کو کراس کرنے لگی تھی۔ اب یہ نہ کر سے تو الگ بات ہے، ہم ہی تھے جب بجلی کا کوئی بحران نہیں تھا، تو اب کیوں بحران آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو یہ جو پاور پلانٹس تھے، جو مہنگی بجلی کے معاہدات تھے، وہ ہم نے تو نہیں کیے نا، انہوں نے کیے تھے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے کیوں نہیں ہائیڈل پاور اسٹیشن پہ توجہ دی گئی، وہاں پہ ڈیمز بنائے گئے بڑے بڑے؟ ہم یہ تو آپس میں لڑ رہے تھے کہ جی یہاں پہ ڈیم نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈیم ہونا چاہیے، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے آج پتہ ہے آپ لوگ بجلی کو رو رہے ہیں نا، آپ کچھ دنوں کے بعد پانی کو بھی روئیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ اسی طرح آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے قوم کے گلے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں جو کچھ کیا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑے قرضوں میں یہ دلدل میں دھسا کے یہ گئے، ہم نے اسٹیبل کیا، انڈسٹری کو اٹھایا، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سوائے امریکہ کی دم پہ چڑھ کے آ کے NR2 لے لیا، اس کے علاوہ کیا کیا مجھے بتائیں۔ کرونا جیسے مشکل حالات میں جہاں دنیا کی معیشتیں سکڑی ہیں، ہم نے معیشت کو بہتر کیا ہے۔ وہاں جہاں پہ انڈیا جیسا ملک -6.6 پہ گیا، پاکستان پھر بھی 1.2 پہ رہا مائنس۔ دنیا میں اپنا ریجن میں جہاں پہ ان امپلائمنٹ بے تحاشا ہوئی، پاکستان نے پھر بھی اللہ کی مدد سے لوگوں کی جانیں بھی بچائیں۔ سر پتہ نہیں آپ نے کیا کیا، ان کے لیے آپ ظاہر کھانے کے تو پیسے چھوڑ کے نہیں گئے، میں تو ہر ایک کو یہی کہتی دیکھیں ہوں بات سمجھے نا، بجلی کے لیے آپ پیسے چھوڑ کے نہیں گئے نماز سر۔ لگانا بڑی مطلب اچھا، یہ جب گئے تھے 2018 میں تو کتنا ریزرو دے کے گئے تھے، اب ہم نے ان کو کتنے ریزرو دیے؟ اس وقت تو پاکستان دیوالیہ ہونے کو تھا۔ سر مجھے ریزرو کا نہیں پتا امجد بھائی، لیکن آپ بجلی کے منصوبوں کے لیے پیسے نہیں چھوڑ کے گئے۔ ایٹ لیسٹ یہ علی پرویز ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کی عوام یہ بھگت رہی ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے، گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وہ چائنیز پلانٹس والے 350 ارب مانگ رہے ہیں، کم از کم وہی دے دیں۔ اب یہ کچھ بھی کرتے رہیں، دیکھیں اب ہم نے تو ہر چیز دیکھیں، ایون ہم سٹیبل کر کے گئے ایک جگہ پہ بجلی اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کی، جی کہ ہمارے پاس جو کیونکہ ٹیکسیشن الحمدللہ ہم 6000 کراس کر رہے ہیں۔ امجد بھائی نہ آپ کی بات نہ علی پرویز کی بات، انہوں نے تو وہ بریگیڈیئر صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ اپنا 30 روپے بڑھا کے لوگوں کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ اب خود سوچیں کہ ان کو سوئمنگ پول کے لیے ان کے پیسے ہیں، مزے کرنے کے لیے، لوگوں کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کے پیسے نہیں ہیں۔ ان کے لیے جو ان کے اپنا بنائے ہوئے ہیں جو گھر جو ہے ڈکلیئر کیے ہیں پرائم منسٹر کمپ آفس ڈکلیئر، ان کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اللہ تلالوں کے لیے پیسے ہیں، امجد بھائی ساتھ بنے رہیے، یاترا کے لیے پیسے ہیں، تو لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ زہر کے لیے پیسے نہیں، تو کیا لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں۔ عوام کا، پی ٹی آئی کا بھی عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، PMLN کا بھی عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔